السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم آپ کے سالانہ امتحان کے انشاء پردازی کے حصے میں سے ایک اہم سوال پر گفتگو کریں گے، اور یہ سوال ہے مکالمہ نویسی کا۔ عزیز طلباء، یہ سوال 10 نمبر کا ہوگا اور یہ سوال لازمی ہوگا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مکالمہ کیا ہوتا ہے اور اس کو لکھنے کے لیے کیا طریقہ کار ہم اختیار کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کو کچھ اہم مکالمہ جات کے بارے میں بتاؤں گا۔ عزیز طلباء، مکالمہ دراصل دو کرداروں کے درمیان کسی موضوع پر خیالات کے اظہار یا گفتگو کا نام ہے، جسے ہم انگلش میں ڈائیلاگ کہتے ہیں۔ اس لفظ سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ ڈائیلاگ کسی ڈرامے یا فلم کے مختلف کردار یا مختلف انداز میں آپ اس میں گفتگو کرتے ہیں تو اسے ہم ڈائیلاگ کہتے ہیں۔ لیکن عزیز طلباء، جو مکالمہ آپ کو امتحان میں لکھنے کے لیے دیا جائے گا ہوگا تو وہ دو کرداروں کے درمیان ہی کسی خاص موضوع پر دو کردار اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، اور یہ اسی انداز میں ایک مکالمہ جنم لے گا۔ لیکن یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ امتحانی نقطہ نظر سے لکھا ہوا مکالمہ دراصل ڈرامے یا فلم کے ڈائیلاگ سے بالکل مختلف انداز میں لکھا جاتا ہے۔ جو مکالمہ آپ تحریر کریں گے اس کے لیے آپ کو ایک موضوع دیا جائے گا۔ آپ نے صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ مکالمے میں جو آپ دو کرداروں کی گفتگو تحریر کریں گے وہ روزمرہ انداز میں ہونی چاہیے۔ اس میں دونوں کرداروں کی گفتگو کا انداز عام بول چال کا ہو، جیسے ہم عام زندگی میں کسی لین دین کے معاملے میں، کسی مسئلے پر، کسی سماجی موضوع پر، کسی مذہبی یا اقتصادی موضوع پر یا تاریخی موضوع پر یا ذاتی مسئلے پر ہم گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کا انداز ڈرامہ یا فلم کے ڈائیلاگ جیسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزمرہ اور بول چال کے مسائل پر گفتگو کا انداز ہونا چاہیے، جیسے ہم عام زندگی میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ مثلاً گھر میں دو بھائیوں کی آپس میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کی گفتگو ہوتی ہے، دو دوستوں کی گفتگو ہو سکتی ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو انداز آپ کا فطری ہونا چاہیے۔ فطری انداز جب آپ اختیار کریں گے تو آپ کے انداز میں خود بخود سادگی آ جائے گی، اور یہی سادگی مکالمے کی ڈیمانڈ ہوا کرتی ہے کہ آپ کا انداز فطری ہو، بول چال کا انداز ہو، اس میں سادگی ہو اور موضوع کے مطابق ہو۔ جو مکالمہ آپ کو لکھنے کے لیے دیا جائے گا اس کے موضوع پر ہی آپ نے رہ کر دونوں کرداروں کی گفتگو لکھنی ہے۔ موضوع سے دور جانے کی، ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے سوال کے نمبرز کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب آپ فطری اور سادہ انداز میں اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے گفتگو کریں گے تو اس میں دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک تو الفاظ آپ عام استعمال کریں گے، اس کو زیادہ ادبی اور رنگین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مشکل اور پیچیدہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو عام الفاظ استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کا انداز فطری رہے اور اس میں سادگی نظر آئے۔ کیونکہ ہم سادہ انداز میں، عام الفاظ میں اپنے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے مکالمے میں بلا وجہ کی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ بحث پیچیدگی کو جنم دیتی ہے، اور پیچیدگی کی وجہ سے وہ بحث جھگڑے کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے مکالمے میں بلا وجہ کی بحث نہ ہو۔ بلا وجہ کی بحث سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جملے زیادہ طویل نہ ہوں، یعنی ایک کردار گفتگو کر رہا ہے تو اس کا جملہ 1 2 3 لائنوں پر مشتمل ہو، یہ کافی ہے۔ اس کو پیراگراف کی شکل، بڑے بڑے پیراگراف کی شکل مت دیں، اور سادہ جملہ رکھتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جن دو کرداروں کے درمیان آپ گفتگو دکھا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک کردار کم از کم 15 جملے بولے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جملے زیادہ طویل نہ ہوں، بحث نہ ہو، بحث کی شکل اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک کردار جب 15 جملے بولے گا تو اس کا ہر جملہ ایک صفحے، ایک لائن کا، 2 لائنوں کا، 3 لائنوں کا، اس طرح سے، کوئی جملہ 1 لائن کا، کوئی 2 کا، کوئی 3 کا،
تو اس طرح سے ایک کردار 15 جملے بولے، دوسرا کردار بھی 15 جملے بولے گا، تو اس طرح سے ایک کردار 15 جملے، دوسرا کردار 15 جملے، تو مکمل آپ کا یہ سوال جو ہے یہ 2 سے 2.5 صفحے پہ چلے جائے گا، کم از کم یہ 2.5 صفحے کا ایک اچھا مکالمہ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ ایک کردار سے 15 جملے بلوائیں گے، کہلوائیں گے، دوسرا کردار بھی 15 جملے بولے گا، تو یہ 30 جملے ہو جائیں گے تقریباً، اور کوئی جملہ 1 لائن کا، کوئی 2 لائن کا، کوئی 3 لائن کا، اس کی گفتگو کے مطابق ہے، تو یہ آپ کا سوال جو ہے یہ 2-2.5 صفحے کا بن جائے گا۔ کوشش کیجئے کہ یہ سوال اس سے طویل نہ ہو۔ عزیز طلبہ، یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاء پردازی کے حوالے سے مکالمہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ 2 کردار خود ہی تخلیق کریں گے۔ فرض کریں آپ 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھ رہے ہیں، تو ایک کردار کا نام آپ علی رکھ دیجئے، دوسرے کا نام ارشد رکھ دیجئے۔ اپنی سہولت سے 2 نام آپ تجویز کر سکتے ہیں۔ علی گفتگو کا آغاز کرے گا، ارشد اس کا جواب دے گا، پھر علی اور ارشد کی گفتگو آگے چلے گی، جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کردار کا نام لکھیں گے تو آپ کو اس کے آگے 2 نقطے لگانے پڑیں گے، اوپر نیچے، جیسے ہم انگلش میں کالن کہتے ہیں۔ یہ واضح کرے گا کہ یہ علی کی گفتگو ہے یا ارشد کی گفتگو ہے۔ علی اور ارشد کی گفتگو اور ان کے نام جو ہیں وہ ہم نے سفید رنگ سے واضح کر دیے ہیں، تاکہ پتہ چل سکے آپ کو کہ ہم نے نام کے آگے اس طرح سے علامت ڈالنی ہے، اور یہ جو آپ کی علامات ہیں اس کو آپ لکھیں گے تو پتہ چلتا جائے گا کہ علی کی گفتگو کون سی ہے اور ارشد کی گفتگو کون سی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو مارکر کے ساتھ بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، مارکر سے لکھ سکتے ہیں تاکہ واضح ہوتا جائے۔ اگر آپ عام انداز میں اس کو بال پوائنٹ یا پین سے لکھ دیتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ علامتیں لکھنی ضروری ہے اور ان میں تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے۔ یعنی علی کا نام لکھنے کے بعد علامت دی آپ نے رموز یا قاف کی، اور اس کے بعد تھوڑا سا اسپیس آپ نے وقفہ ڈالا، اور اس کے بعد آپ نے جملہ لکھ دیا۔ اسی طرح سے آپ دونوں کرداروں کا لکھیں گے۔ یہاں پر میں نے السلام علیکم اور وعلیکم السلام صحیح املا میں آپ کے لیے تحریر کیا ہے۔ السلام علیکم میں واو نہیں آتا اور اسلام نہیں آپ نے لکھنا۔ اس طرح سے وعلیکم السلام لکھیں گے تو واو کے بعد الف نہیں آئے گا۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کی صحیح املا آپ یہاں سے دیکھ لیں، یہ آپ کو آپ کی گرامر کی کتاب میں سے بھی رہنمائی مل سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ ان کے ڈائلاگ جو ہیں وہ پورے کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر کچھ اہم مکالمے جو گزشتہ امتحانات میں آتے رہے ہیں ان کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ اہم مکالمے ہیں، ان کو تیار کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہاں، اگر آپ مکالمے کا انداز سمجھ جاتے ہیں تو پھر مکالمہ کسی بھی موضوع پر ہو، آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اہم مکالموں میں دوستوں کے درمیان، 2 دوستوں کے درمیان کھیل کی اہمیت کے بارے میں، تعلیم کی اہمیت میں کے بارے میں، یا دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کے بارے میں، یا اپنے امتحانی تیاری کے سلسلے میں آپ امتحان کی کیسی تیاری کر رہے ہیں، یہ اہم مکالمے ہیں۔ یہ 2 دوستوں کے درمیان بھی لکھا جا سکتا ہے اور 2 بھائیوں کی گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ گاہک اور دکاندار کے درمیان مہنگائی کے بارے میں مکالمہ تحریر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ گاہک اور دکاندار کو واضح کر دیا جائے کہ گاہک اور سبزی فروش کے درمیان مکالمہ ہے، گاہک اور پھل فروش کے درمیان مکالمہ ہے، اور موضوع اس کا مہنگائی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ لکھا جا سکتا ہے، بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے رشوت اور کرپشن پر 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھا جا سکتا ہے، استاد اور شاگرد میں مکالمہ لکھا جا سکتا ہے۔ دیگر موضوعات میں وقت کی پابندی، ماحولیاتی آلودگی، بے روزگاری، شہری اور دیہاتی زندگی کے مختلف پہلو، انٹرنیٹ یا موبائل کے فائدے اور نقصانات، کچھ معاشرتی اور سماجی برائیاں مثلا منشیات ہیں، سگریٹ نوشی وغیرہ، ان پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عام تعلیم ضروری ہے یا فنی تعلیم ضروری ہے؟ اس پہ مکالمہ آ سکتا ہے آپ کو لکھنے کے لیے۔ مسافر اور ٹیکسی ڈرائیور کے مابین مکالمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مکالمے کی کچھ ایسے مکالمے کے موضوعات ہیں جن پر آپ سے مکالمہ تحریر کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن آخر میں یہی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ مکالمہ جو ہے یہ 2.5 صفحات پر مشتمل ہو۔ ایک کردار
15 جملے بولے دوسرا کردار.